حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی جب میں تعریف کرتا ہوں تو مجھے پورا احساس ہوتا ہے کہ یہ میں ان کی تنقیص کر رہا ہوں، توہین کر رہا ہوں، کیونکہ ان کی تعریف کے لیے جو کلمات ہونے چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس لیے مجھے لوگ کہتے ہیں یار ان کی، پر میں نے کہا بھائی ہمارے اس چھوٹے منہ سے ان کی تعریف بنتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو ایسے ہوتا ہے کسی کی تعریف کر کے اپنے آپ کو مشہور کروانا. بھائی سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیا ہیں، ہم کیا ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. لیکن جو جتنے الفاظ کہے جائیں نا ان کی تعریف میں، علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، تواضع، بصیرت، ایک عالم میں ساری چیزیں جمع نہیں ہوتی ہیں. کسی میں علم ہوگا تو تکبر بھی آئے گا، کیونکہ ایک چیز ہے نا، کسی میں تواضع ہے تو علم میں کیا ہے؟ کمی ہے. کسی میں علم بھی ہے، تواضع بھی ہے، تقوی نہیں ہے. کسی میں علم بھی، تواضع بھی، تقوی بھی، بصیرت نہیں ہے. بصیرت سمجھتے ہیں نا، دور اندیشی نہیں ہے. کسی میں یہ تمام چیزیں ہیں تو امت کے ساتھ خیر خواہی میں گڑبڑ ہوگی. کسی میں خیر خواہی بھی ہے تو تحمل نہیں ہے، جذباتی ہے. بعض لوگ کے پاس علم ہوتا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کون سی بات کہاں کہنے کی ہے، جذبات میں آ کے ایسی بات کر دیتے ہیں، بات تو صحیح ہوتی ہے مگر اس سے امت میں کیا لگ جاتی ہے؟ آگ. ان کے بیانات سنو، ان کی تحریریں، ایک ایک لفظ نپا تلا، ایسا لگتا ہے کئی گھنٹے بیٹھ کر انہوں نے یہ جملہ لکھا ہے. جیسے میری تحریر ہوگی، میں کہوں گا بھائی یہ کیا ہو گیا، بیان آتا ہے نا میرا، اگلے دن آئے گا بھائی یہ تھوڑا غلط ہو گیا بھائی، ٹھیک ہے نا. وہ گدھوں کی جو مرچوں والا قصہ ہے وہ ٹھیک، وہ جو گدھے کی مرچیں پاؤ تھی، وہ چھٹانک تھی، وہ پاؤ لگا دی تھی ہم نے، زیادہ ہو گئی تھی. تو ہمارا تو ہو سکتا ہے، صحیح ہے نا. یہ بھی ہو جائے گا یہ قصہ سنانا ہی نہیں چاہیے تھا، ہم نے تو سنا دیا، لیکن وہ تھا بڑا مزے کا بارہ، ٹھیک ہے. تو حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو علم اللہ نے اتنا دیا کہ بولنا چاہیں تو صبح سے لے کے رات اور رات سے لے کر صبح تک بولتے رہیں اور علم کے موتی بکھیرتے رہیں. لیکن کیسے بولتے ہیں، ایک ایک ان کی تحریریں ہم پڑھتے ہیں نا، ایک ایک جملہ ان کا نپا تلا ہوتا ہے، کسی پہ طنز نہیں، اخلاقیات سے گری بھی کوئی زبان نہیں، بہت نچوڑ اور شائستہ زبان. ان کی اردو بڑی زبردست ہے مگر بیان بہت ہلکا پھلکا شائستہ. انگلش کے چیتا ہیں، ماہر ہیں، جب اردو بولیں گے تو ایک لفظ بھی انگلش کا استعمال نہیں. ورنہ آج کسی کو 4 لفظ انگلش کے آ جائیں بلا وجہ شو بازی کے لیے بولنا شروع کر دیتے. تو فارسی میں ان کو مہارت، عربی ایسی فرفر بولتے ہیں. ایک دفعہ ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، کہیں جامعۃ الرشید کی مجلس تحقیق تھی دارالعلوم کے ساتھ، تو حضرت کے جو فون آ رہے تھے عربوں کی طرف سے، اتنے بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے ان کو کالز آ رہی تھی، اور وہ ان کو پروٹوکول کتنا ملا حکومتوں کی طرف سے ان کے علم کی بیس پر. سعودی حکومت ان کو روزانہ طیارہ دیتی تھی کہ آپ صبح جائیں، سبق پڑھائیں دارالعلوم میں، اور سبق کے بعد واپس طیارے سے واپس مجلس میں شرکت کریں. نیشنلٹی سعودی عرب کسی کو نہیں دیتا، پیچھے پڑا ہوا ہے کہ آپ ہم سے نیشنلٹی بولو بھائی لے لیں. وہ کہہ رہے میں نیشنلٹی نہیں لوں. جامعہ ازہر نے آفریں کی تھی لاکھوں روپے تنخواہوں کی. اس وقت کی بات ہے جب حضرت اتنے مشہور بھی نہیں تھے. انہوں نے فرمایا نہیں، میں دارالعلوم کرنگی میں جہاں ہمارے اکابر کا ایک سرمایہ ہے، جامعہ ازہر نہیں جاؤں گا میں، یہیں بیٹھ کے میں اس تھوڑی سی تنخواہ میں، وہ پھر تھوڑی سی اللہ نے برکت دے دی تو میں اسی میں جو اللہ مجھ سے کام لے گا میں کروں گا. تو بھائی ان کے لیے جتنے الفاظ، میں نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی عیب سے پاک نہیں ہے. میں نہ یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ ان میں کوئی خامی ہو ہی نہیں سکتی، اتنے بڑے دعوے کرنے سے ہمیں شریعت نے منع کیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی تعریف میں اگر یعنی جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اس پہ قسم اٹھائی جا سکتی ہے کہ وہ کم ہے. اتنا میں دعویٰ کرنے میں حق بجا نہیں دوں گا. باقی میں نہیں کہتا کہ وہ فرشتے ہیں یا کہ ان میں کوئی عیب ہو ہی نہیں سکتا یا ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. ایسا تو امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ حضرت اقدس سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اتنا ہم کسی کو نہیں بڑھا رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے بڑے بڑے علماء دنیا میں چندی ہیں، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، دنیا میں، جن میں تحمل بھی ہو، بردباری بھی ہو، اخلاقیات کے بھی اعلیٰ معیار. ایک دفعہ کسی بڑے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، شو بازی تو بالکل نہیں ہے، شو بازی بالکل نہیں ہے. ایک دفعہ کسی بڑے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت
ایک ان کے تو مجمع بھی ایسے ہوتے ہیں, بڑے بڑے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں. کسی نے آ کے بتایا کہ حضرت آپ نے کرتا الٹا پہنا ہوا ہے. کرتا کیا ہے؟ الٹا ہے. تو حضرت نے وہی کرتا اتارا, بدل گیا, اپنا درس شروع کر دیا. ہم تو ہوتے ہیں نا سائڈ پہ لے جاؤ. یہ ہے سادگی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ادھر ہی چینج کر لیں گے. اس کو اڑتا ہے نا, چلو سیدھا کر لیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا. شو بازی نہیں ہے, آپ نہ شروع کر دیں. ہر چیز ہر ایک پہ سوٹ, ہر چیز ہر ایک. اپنی چانپیں آپ نہ دکھائیں, ان کا بنیان بھی تھا نیچے, ٹھیک ہے نا. آپ اپنی چانپیں, اللہ کا واسطہ. ایک صاحب کہنے لگے, ہم نے کہا ہمیں پتہ ہے آپ کی پوری پسلیاں مسئلے پورے جو ہے نا ریکارڈ ہمارے سامنے آ جائے گا, اچھا نہیں لگے گا. ہر چیز ہر ایک کے کرنے کی. تو متواضع ہیں, سادہ ہیں, اپنے ہی لباس میں ساری دنیا میں جاتے ہیں, اور عربوں نے ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں آپ بھی قدر کریں, اور میں ان کے بیانات سنا کریں. حکومت کو چاہیے کہ کیا کرے, ان کی قدر کرے. اور یہ بھی میرا مقصد نہیں ہے کہ ان کے علاوہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, یہ بھی نہیں. بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں دنیا میں, حضرت تو بہت بڑے ہیں, تو اور بھی ہیں دنیا میں, ہوں گے یقیناً, ہمارے علم میں نہیں ہے. اور ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, یہ جو KPK ہے نا, اس میں گاؤں دیہاتوں میں ایسے علماء میں نے دیکھے ہیں کہ ان کے علم پر انسان حیران ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ ان کو انگلش نہیں آتی یا اردو اچھی نہیں آتی, تو ان کے علم سے زیادہ دنیا مستفید نہیں ہو رہی. کیوں؟ بڑے بڑے علامے ہیں. لیکن ظاہر ہے جب آپ دنیا میں گھومتے ہیں تو آپ کو جو تجربہ حاصل ہوتا ہے وہ تجربہ مدرسے میں رہ کے حاصل نہیں ہوتا. تو حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس تجربہ بھی ہے, پوری دنیا میں سفر ہے, تو ایک ایک چیز کا ان کو تجربہ. اور ایک اہم چیز, بزرگوں کی صحبت. اتنے بڑے عالم ہیں, بیانات میں جگہ جگہ حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی کا حوالہ دیتے ہیں. ابھی انہوں نے جو ان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا, اس سے پہلے جو ان کا آخری بیان تھا, اس میں انہوں نے بار بار یہ بات کہی کہ جس نے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پڑھا, اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا. بار بار جو فارغ ہونے والے علماء ہیں نا, ان سے کہہ رہے تھے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کو ضرور پڑھو. آج ہم کے بعد 4 باتیں آ جاتی ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں میرے علاوہ کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس میں ہی ہوں جو حق بیان کرتا ہوں, حالانکہ میں پلمبر ہوں, میں ہی ہوں. اتنے بڑے عالم شاگردوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو لازمی پڑھو. بڑا, اور واقعتاً میں نے بھی ان کی کتابیں پڑھی ہیں. بڑا اللہ نے ان کو علم, ان کو حکیم الامہ کا لقب ایسے ہی نہیں ملا.